اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بحر مردار کسے کہتے ہیں؟ اسے مردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پانی میں کوئی بھی چیز ڈوبتی کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے اس پانی کے تالاب کو کیسے اور کس وجہ سے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کے ارد گرد کیا عبرت کے نشانات، اللہ رب العزت کی کون کون سی نشانیاں موجود ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو اردن میں موجود ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ ناظرین، بحر مردار ایک ایسا جادوی نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ قرآن مقدس اور بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے۔ بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیلی شہر الخلیل ہے، جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر پوشیدہ ہے۔ اردن خود تو سطح سمندر سے 300 میٹر بلند ہے، مگر بحر مردار سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے۔ ناظرین، بحر مردار کو ایک سمندری جھیل کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں، یہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی یہ 67 کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر چوڑا ایک ایسا سمندر ہے جس کی اپنی گہرائی بھی 377 میٹر تک ہے۔ بحر مردار اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کا پانی عام سمندر سے 23 سے 25% سے زیادہ نمکین ہے۔ 3500 سال سے منجمد رہنے والے اس پانی میں کیلشیم، سوڈیم، میگنیشیم اور کلورائڈ کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں، جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ یہ نمکیات اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑھا کر دیا ہے کہ نہ اس میں کوئی چیز ڈوب سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں زندہ رہ سکتی ہے، نہ اس کے اندر گہرائی میں کوئی غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس پر بس انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا پھر تیر سکتا ہے۔ ناظرین، بحر مردار میں کوئی کشتی بھی آج تک نہیں آئی۔ دنیا بھر سے سیاح اور ٹورسٹ بحر مردار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ البتہ یہودی اور عیسائی اس کی تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی گیلی مٹی کو بھی اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ ناظرین، بحر مردار کا سمندر 135 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ علاقہ یہودی، عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اس کا حوالہ توریت کے سفر تخیل میں ہے، جبکہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے 9 سورتوں کے اندر اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، 350 سال پہلے اللہ رب العزت کے عذاب سے سدوم اور عمورہ کی کئی بستیاں غرق ہو گئی تھیں، جن کی معلومات 2015 میں امریکی ریسرچ سینٹر نے طویل مدت کے بعد تلاش کی کے بعد معلوم ہوا۔ انبیاء کرام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عر میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کے پوجنے سے روکا تو ان کی قوم میں صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوگوں کے بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ عر سے ہجرت کی، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بے سر و سامان قافلہ پیدل ہی مسافقتیں طے کرتا ہوا ترکی کے شہر شالنی عرفہ میں ٹھہرا، جہاں نمرود کی بادشاہت تھی۔ نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی، جن میں
وہ کامیاب تو نہیں ہوا جس کا ذکر اکثر کتابوں میں سنا ہوگا۔ پھر اس کے واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر صدوم کے مقام پر آ گئے اور وہیں صدوم میں رہنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں۔ ناظرین، صدوم کے باشندے ہم جنس پرستی اور ڈاکہ مارنے میں مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور فلسطین جب پہنچے تو انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے گے۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تقزیم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی انسیت اور محبت کی وجہ سے اکثر وادی صدوم میں جایا کرتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور صدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوا تو انہوں نے لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں پوچھا، تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ناظرین، قرآن پاک کی 2 صورتوں میں خدا نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ وہ بارش اتنی شدید تھی کہ بستی کے الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کے آنے سے بحر مردار وجود میں آیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام برائیوں سے نجات عطا فرما کر اپنے رحم و کرم کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔